السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل امامہ اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ آج کا عنوان ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی چیزیں کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنیر لایا گیا اور آپ کو بتا دیا گیا، آپ کو کہہ دیا گیا کہ یہ مجوسی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے ہاتھ کی پکی چیزیں بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ ناپاکی، بے احتیاطی اور خلاف شرع کا علم یا مشاہدہ نہ ہو۔ یعنی اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ وہ پاکی کا اہتمام نہیں کرتے یا احتیاط نہیں کرتے، یا اسی طرح خلاف شرع کوئی حرام چیز انہوں نے پکا رکھی ہے یا بنا رکھی ہے، اس کا ہمیں علم اور مشاہدہ ہے، پھر ہرگز اس کو نہ کھائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک واقعہ اس سلسلے میں بتایا کہ میری روزانہ عادت تھی کہ فجر کے بعد ایک غیر مسلم کی دکان سے پان کھایا کرتا اور پان کھا کر کے ٹہلنے کے لیے جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ایک گائے اس کی دکان کے قریب سے گزر رہی تھی، تو جیسے وہ پیشاب کرنے لگی، وہ فوراً ایک لوٹیا لے کر کے دوڑا اور اس کا پیشاب اس نے اس لوٹیا میں لے لیا اور لے کر کے اس کو اپنی دکان میں بھی چھڑکا اور سامان کے اوپر بھی تھوڑا سا چونے میں، تھوڑا سا کتھے میں، اس میں بھی ملایا۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے جب اس کا مشاہدہ کر لیا، اس کے بعد سے میں نے اس کی دکان سے پان کھانا بند کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہمیں مشاہدہ یا علم ہو گیا کہ وہ ناپاکی یا خلاف شرع یا بے احتیاطی کرتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کی ہاتھ کی بنی چیزوں کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمیں معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی چیزیں کھانا درست ہے، تا وقت کہ ناپاکی، بے احتیاطی اور خلاف شرع کا ہمیں علم یا مشاہدہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔